الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری تھا، سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 79 تک ہم نے سن لیا ہے۔ آیت نمبر 80 سے آج ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بنیامین کے تھیلے سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا تھا، اور یہ ایک تدبیر کی گئی تھی تاکہ حضرت بنیامین کو واپس گھر نہ جانا پڑے اور حضرت یوسف کے پاس آپ رہ سکیں۔ تو اب جو دوسرے بھائی تھے جنہیں یہ سب پتہ نہیں تھا، 10 بھائیوں کی اب پریشانی بڑھ گئی کہ ہم نے پہلے یوسف کو وعدہ کر کے دوبارہ والد سے نہیں ملوایا، اور یوسف کے بارے میں ہم نے وعدہ توڑا، اب بنیامین کے بارے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کو بھی والد نے وعدہ لے کر ہمارے ساتھ بھیجا تھا کہ اسے صحیح سلامت واپس لاؤ گے، اب یہ بھی نہیں آئیں گے واپس تو ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ ابھی تک انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف اور ہمارے بھائی ہیں، بلکہ یہ بادشاہ مصر ہی جانتے تھے انہیں، تو انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیں اور اس کو قید کر لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھائی پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ پاک کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کے سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا، یہاں تک کہ مجھے میرے والد صاحب خود گھر آنے کی اجازت نہ دے دیں، مصر چھوڑنے کی اجازت نہ دے دیں، اپنے پاس خود ہی نہ بلا لیں، تب تک میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ پھر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمارے بھائی کو خلاصی دے اور کسی طریقے سے اس حوالے سے ہمارا معاملہ آسان فرما۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ناظرین اکرام، جس بھائی نے مصر میں ہی ٹھہرنے کا عزم کیا تھا، اس نے بقیہ بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ والد صاحب کے پاس لوٹ جاؤ،
اور ان سے جا کر کہو کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے پر چوری کا الزام لگا ہے، اور ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں پتا ہے کہ پیالہ ان کے اونٹ کے کجاوے اور ان کے سامان میں سے نکلا، لیکن کیا انہوں نے چوری کی تھی یا نہیں، یا کسی نے کوئی سازش کی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم غیب کو نہیں جانتے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ حقیقت حال تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہے، اور یہ پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان میں سے نکلا، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے تو یہ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اس بھائی نے یہ بھی کہا کہ مزید والد صاحب کو دلائل سے جو ہے وہ آپ قائل کیجئے گا کہ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں جو اس شہر کے ہیں، یا اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا اور واپس گیا، کہ وہ بھی ان سب باتوں کے گواہ ہیں۔ اور بھائیوں کو یہ باتیں والد صاحب سے کہنے کا حکم دینے سے مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں پر سے تہمت زائل ہو جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ تہمت کا سامنا کر چکے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے والد صاحب کے پاس اب آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ انہیں سمجھایا تھا وہ اپنے والد صاحب سے انہوں نے عرض کر دیا۔ اب کیا ہوا آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ حیلہ بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ناظرین فرمایا کہ بنیامین کی طرف چوری کا جو الزام لگایا گیا ہے یہ بالکل غلط، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے، اگر تم فتویٰ نہ دیتے، تم نہ بتاتے، تمہارے ہی نفس نے تمہارے لیے کوئی ہیلا کر دیا ہے، تو اب میرا عمل بھی صبر ہے اور صبر ہی عمدہ ہے۔ ان قریب اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس اور غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کی جب یہ خبر سنی تو اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، اور آپ کا غم انتہا کو پہنچ گیا۔ جب بیٹوں سے منہ پھیرا تو کہنے لگے ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ رحمت اور دل کی نرمی سے ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہیں آیا تھا۔ پھر جب یہ انداز انہوں نے دیکھا جو یہ دیکھتے ہی آ رہے تھے کافی سالوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کا، تو بھائیوں نے کہا، اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ حضرت یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے اور آپ کی محبت کم نہ ہوگی، یہاں تک کہ شدت غم سے آپ موت کے قریب ہو جائیں یا فوت ہی ہو جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں،
اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا کہ میری پریشانی اور غم کم ہو یا زیادہ، میں اس کی فریاد تم سے اور کسی سے نہیں بلکہ اللہ پاک ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ پاک اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اس فرمان سے پتہ چلا کہ غم اور پریشانی میں اللہ پاک سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ ہاں، بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے کرنا، یہ بے صبری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب بھی حق ہے اور ضرور پیش آئے گا، یہ واقع ہوگا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تو پوچھا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تو اس سے آپ کو ان کی زندگی کا اطمینان ہو گیا اور آپ یہ سمجھ گئے کہ یوسف کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہیں اور آپ ابھی تک بقید حیات ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے مزید فرمایا، آگے اللہ پاک نے جس کو بیان فرمایا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ، ایک بار پھر جاؤ اور حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ یوسف چونکہ اب زندہ نہیں رہے اس لیے ہم انہیں تو نہیں تلاش کریں گے، چونکہ انہوں نے خود ہی آ کر جھوٹ بولا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو وہ کیسے مان سکتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، دونوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ پاک کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ پاک اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی، کسی بھی حال میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں پے در پہ آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں دینے والا اللہ پاک کے سوا اور کوئی نہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر پھر دوبارہ یہ بھائی مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ ہم یہ حقیر سا مال لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں قبول نہ کرے۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں، پر آپ تو کریم ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے اور ہمیں پورا ناپ یعنی پورا بدلہ اس کے بدلے میں دے دیجئے، جیسا کھرے درہموں کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور یہ ناقص مال قبول کر کے ہم پر خیرات فرما دیجئے۔
بے شک اللہ پاک خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاہلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ ہوا یہ کہ بھائیوں کی یہ حالت سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک طرح کا گریہ طاری ہو گیا تھا، اب رونے لگے تھے، کیونکہ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کی تکلیفیں دیکھ نہ سکے، اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت یوسف کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو بنیامین کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ یعنی بھائی چونکہ پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے اور اپنے خستہ حالی بیان کر رہے تھے، تو حضرت یوسف نے اپنی ساری وہ جو رودات تھی اس کو بیان کیا کہ تمہارا ایک بھائی ان سے بڑی بڑی تکلیفوں سے گزر چکا ہے، تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک ہونٹوں پر کچھ تبسم آ گیا، اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو حضرت یوسف کی شان تھی، جب وہ بچپن میں مسکراتے تھے تو مبارک دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ تو بھائی پہچان گئے۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ ناظرین کرام، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا سگا بھائی ہے، بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی سے ملا دیا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور اللہ پاک کے فرائض کی بجا آوری کرے، اپنے نفس کو ہر اس بات یا عمل سے روک کر رکھے جسے اللہ پاک نے اس پر حرام فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب اور اس کی اطاعت گزاریوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم خطا کار تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے آج یوں کھڑا کر دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب کیا کر سکتے تھے، کیا کیا بدلے لے سکتے تھے، کیسے کیسے انہیں سزائیں دے سکتے تھے، جو کئی سالوں کی غلامی، جیل میں رہنا اور پھر گھر سے جدا، والد سے جدا، کنویں میں پھینک دینا، طرح طرح کے مصائب و آلام سے ان بھائیوں کی وجہ سے یہ حضرت یوسف کو گزرنا پڑا تھا۔ آج یہ حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ باندھے مسکینی کے عالم میں کھڑے ہیں، تو حضرت یوسف کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ملامت کرنے کا آج دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ بھی کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور فرمایا کہ وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ آج کل کچھ لوگ باہمی دھوکہ دہی میں مثال کے لیے برادران یوسف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ برادران یوسف کا ادب و احترام
کرنے کا اب ہمیں حکم ہے، اور ان کی توہین سخت ممنوع اور ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادران یوسف کی نسبت کلمات ناشائستہ لانا بہرحال حرام ہے، ایک قول ان کی نبوت کا بھی ہے، اور ظاہر قرآن عظیم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اسباط جو فرمایا گیا، اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ابناء یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت سے مشرف فرما دیا، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس تقدیر پر، یعنی اس بات کو ماننے کی بنا پر اب ان کی توہین کفر ہوگی، ورنہ اس بات میں تو شک نہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور جو کچھ ان سے سرزد ہوا اپنے باپ کے ساتھ شدید محبت کی غیرت کی وجہ سے تھا، پھر وہ بھی اللہ پاک نے معاف فرما دیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اسے جب معاف کر دیا اور کہہ دیا لا تثریب علیکم الیوم، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا اور کہہ دیا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو اب ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ لہٰذا ان کے خطاؤں کا ذکر صرف واقعے کو بیان کرنے کے حد تک تو ٹھیک ہے، واقعے کو بیان کرنے کے علاوہ کہیں اور یا کسی مثال کے لیے یا کہیں استعارے کے طور پر یہ شدید ناجائز و حرام ہے، ان کی توہین سخت حرام ہے، باعث غضب ذوالجلال والاکرام ہے۔ رب عز و جل نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا نہ فرمایا، دوسرے کو کیا حق ہے؟ مناسب ہے کہ توہین کرنے والا تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرے کہ جب ان کی نبوت میں اختلاف ہے اس کے کفر میں اختلاف ہوگا، اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔